السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 10 اپریل 2022. آپ کو پتہ ہے سنڈے والے دن صبح والا پروگرام ہے، اس میں میرے ساتھ ذوالفقار شاہ صاحب موجود ہوتے ہیں جہاں ہم ڈرگس کے ریلیٹڈ ایشوز کی گفتگو کرتے ہیں، اور وہاں ہم ساری تفصیلات بات کر رہے ہوتے ہیں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی اور کیا ہم سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں. کل کے اجلاس میں آپ نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے نا جی، اور آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیا حالات اور واقعات چل رہے ہیں. جس طرح حکومت وقت پی ٹی آئی نے کھل کے باتیں کی، اپنا بتایا کہ کس طرح فورن انٹرونشن ہے اس سارے مسئلے کے اندر، اور اپوزیشن کی طرف سے بھی بڑا کھل کے باتیں ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی کارکردگی اور باقی چیزیں ساری جو ہے نا وہ رکھی. اور فیصلہ جو بھی ہو، فیصلہ اچھا ہو، بہتر ہو، یہ قوم کا مقدر ہے، چیزیں آگے کی طرف چلنی ہیں. لیکن میں اس سلسلے میں کچھ 3-4 ویڈیوز ہیں آپ تک وہ دکھاؤں گا، زیادہ میں گفتگو نہیں کروں گا، اسی سے آپ پوائنٹ اپنا بنا سکیں گے. سب سے پہلے جو ہے وہ عاقف خان جو ہیں ان کا امریکیوں سے یا باقی لوگوں سے ملنا، جو ان کا نقطہ نظر سامنے رکھنا، پہلے ذرا وہ سن لیجئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. جی سنیے گا. عاطف خان صاحب، کیا معاملہ ہے یہ؟ آپ کا نام وزیر اعظم نے لیا، کس نے آپ سے ملاقات کی، کیا آپ کو کہا یا آپ سے کوئی پیغام بھجوایا؟ دیکھیں، اس طرح ہے کہ میں چونکہ آئی ٹی کا منسٹر ہوں تو ہم نے ایک ڈیلیگیشن لے کے جانا تھا اور گورنمنٹ آفیشلز کا، جس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری آئی ٹی، وہ سارے آفیشلز تھے. تو ہم لوگ وہاں پہ گئے یو ایس ایمبیسی. تو وہاں پہ عجیب سا انہوں نے کہا کہ جی یہ کر لیں وہ کر لیں. تو پھر دوبارہ انہوں نے مجھے بلایا، اور جب میں وہاں پہ گیا تو وہ ویزا کا انہوں نے پوچھا کہ جی کیا ہے. میں نے کہا کہ یہ سلسلے ہم جا رہے ہیں. پھر بیٹھ کے انہوں نے یہ ڈسکشن کی کہ جی یہ تحریک عدم اعتماد، اگر یہ 17 مارچ کی بات ہے، میں 17 مارچ کو ملا تھا، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ جی یہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اگر ہوتی ہے تو آپ کا کے پی میں کیا ہوگا، اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے یا نیا چیف منسٹر لگائیں گے. تو وہ میں نے انہیں کہا کہ جی پرائم منسٹر کی مرضی ہے، وہ جس طرح کرنا چاہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ تو چیف منسٹر بن رہے تھے تو پھر بنے کیوں نہیں. تو میں نے کہا وہ پارٹی کے اندر کی بات ہے، اس میں انٹرنل ڈفرینسز تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ چینج کریں گے چیف منسٹر یا نہیں کریں گے. پھر میں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر کی مرضی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ کے چانسز ہیں دوبارہ سے چیف منسٹر بننے کے نہیں، اور آپ کے ڈیفنس منسٹر پرویز خٹک صاحب سے تعلقات خراب تھے تو وہ بھی ٹھیک ہوئے کہ نہیں. اس طرح کی ڈسکشنز کی انہوں نے. حالانکہ اس وقت لیٹر کا تو مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، کیونکہ لیٹر تو میرے ساتھ میں شاید پرائم منسٹر صاحب نے 27 مارچ کے جلسے میں انہوں نے کہا کہ اس طرح کا لیٹر آیا ہوا ہے. لیکن عاطف خان صاحب، معذرت کے ساتھ، یہ تو ساری کوئریز تھی، اس پہ کانسپریسی کا شائبہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں جی، یہ تو ابھی کنسپیریسی کا یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جتنی بھی میٹنگ کی ہیں پچھلے مہینے یا 2 مہینے میں، وہ موسٹلی ایسے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز یا ایم این ایز ہیں جو کہ دوسری پارٹی کے ساتھ ابھی مل گئے ہیں، اور موسٹلی وہی لوگ ہیں. تو میں تو چلے پھر بھی مطلب منسٹر ہوں اور آفیشیل کیپیسٹی میں مل سکتا ہوں، لیکن جو ایم پی ایز ایم این ایز سے پی ٹی آئی وہ صرف ان لوگوں سے مل رہے ہیں جو پارٹی چینج کر رہے ہیں یا سوئچ کر رہے ہیں. تو اسی سلسلے کی کڑی لگتی ہے. اچھا، پھر جو کہ باتیں صرف ایسی ہیں، کوئی مکسچر ہے، اس پہ گفتگو اگر کی ہے محیط پیرزادہ نے، ذرا وہ سن لیجئے گا. جو بھی لفظ وہ دے رہے ہیں ذرا وہ سن لیجئے گا. میں نقطہ نظر رکھ رہا ہوں، یہ میرا نقطہ نظر نہیں ہے، میں پھر آپ کو بتاتا چلوں. جو نقطہ نظر مختلف آئے ہیں آپ تک بچانے بڑے ضروری ہیں. سنیے گا. السلام علیکم، دس از ڈاکٹر محیط پیرزادہ. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا سیاہ باب ہے، ایک بہت کالا سیاہ دن تھا یہ پاکستان کی تاریخ کا. اور جب اس کے اوپر ڈسٹ سیٹل کرے گی، جب پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کو، پولیٹیکل سائنٹسٹ کو، تاریخ دان مورخ کو سمجھ آئے گی کہ آج ہوا کیا، کچھ وقت لگے گا، تو وہ یہ ایگری کریں گے کہ آج کا دن پاکستان کی جوڈیشری کے لیے ایک بڑا سیاہ دن تھا، جب پاکستان کی جمہوریت کو بہت بڑا سیٹ بیک دیا گیا. حالانکہ آج اس موقع پہ اس فیصلے کو آئین اور قانون کی ایک بہت بڑی فتح سے تعبیر کیا جائے. یہ جو شارٹ آرڈر ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک سیاہ دن ہے، اور پاکستان کی جوڈیشری کے لیے بھی بڑا شرمناک فیصلہ ہوگا جب لوگوں کو اس کی سمجھ آئے گی. سب سے پہلے تو یہ جو فیصلہ ہے شارٹ آرڈر، یہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں
اس کے پیراگراف 9 کو 10 کو 11 کو پڑھیں. اس میں ایسا لگتا ہے جیسے پارلیمنٹ کو نہیں بلکہ اسکول کے بچوں کو کورٹ یا اسکول کا کوئی ماسٹر یا ہیڈ ماسٹر یہ بتا رہا ہے کہ بچے دروازہ کیسے کھولنا ہے, ٹوائلٹ تک کیسے جانا ہے, پینٹی کیسے نیچے کرنی ہے, دھونا کیسے ہے, بعد میں دروازہ بند کیسے کرنا ہے, ٹیشو پیپر کو کیسے استعمال کرتے ہیں. یعنی پارلیمنٹ آف پاکستان کو جو باڈی ہے عوام کی, جمہور کی, 22 کروڑ لوگوں کی, اس پارلیمنٹ کو پورے احکامات دیے گئے ہیں کہ پارلیمنٹری پروسیڈنگز کو کنڈکٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے. جب پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس اور وکلا وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں, پی ٹی آئی سے ہوں, پی ایم ایل این سے ہوں, پیپلز پارٹی سے ہوں, آزاد ان کی اہمیت ہو, یا ہندوستان کے لوگ جب اس آرڈر کو دیکھیں گے, جو یہ آرڈر لکھا گیا آج آرڈر, تو وہ یقینی طور پہ لوگوں کے سر جو ہے وہ شرم سے جھک جائیں گے. پارلیمنٹری ہسٹری میں, دنیا کی ہسٹری میں شاید کسی عدالت نے کبھی بھی کسی پارلیمنٹ کو اس قسم کی زبان میں اس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے حکم نہیں دیا گیا ہوگا. یہ تو ایک طرح سے ایسا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پارلیمنٹ آف پاکستان پہ لوگوں کے اوپر ایک جوڈیشل مارشل لا جو ہے وہ لگا دیا ہے, اور ایک بالکل اس کی ایک فیلنگ اور کیفیت جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آتی. اب آپ کو عرف عام میں کامن لوگ یہ تبصرے کرتے نظر آئیں گے. دیکھیں, انڈرسٹینڈنگ میں اور چیزوں کو محض دہرا دینے میں, ریگرگیٹیٹ کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. لوگ آپ کو اگزامپلز دیں گے کہ مولوی تمیز الدین کے کیس میں یہ ہوا, پھر فلاں کے کیس میں یہ ہوا, اور عدالت جو تھی اس نے پاورز کے سامنے سرنڈر کر دیا. اس پرٹیکولر کیس میں عدالت نے کس پاور کے سامنے سرنڈر کیا؟ آئی لیو دس کوسچن ٹو یور امیجنیشن اینڈ ٹو یور مائنڈ, بیکاز عمران خان کی حکومت میں تو کبھی بھی کوئی بہت زیادہ طاقت نہیں تھی, اور گزشتہ چند دنوں سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے 8 مارچ کے بعد, اور خاص کر کے یہ جو آرڈر تھا اسپیکر کا 3 اپریل کے بعد, تو عمران خان اور عمران خان کی پارٹی اور حکومت تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے رحم و کرم کے اوپر تھی. عمران خان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جس کے ذریعے وہ عدلیہ کو, کسی ہائی کورٹ کو, کسی سپریم کورٹ کو امپریس اپون کر سکتے, ڈرا سکتے, دھمکا سکتے, اس پہ کوئی پریشر ڈال سکتے جس کا آنریبل جج صاحبان کے اوپر کوئی خوف ہوتا. اب اس پہ عمران ریاض خان نے جو بات کی ہے ذرا وہ بھی سن لیجئے گا, آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیا حالات اور واقعات ہیں. چلتی ہے, سارے کے سارے لوگ جو کل خوش تھے وہ ایک دم ایک سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. وہ جو ایک پیج پر تھے وہ ایک پیج بھی پھٹ جاتا ہے. میڈیا کے اندر ایک دم ہوا چلتی ہے, سارے خلاف ہو جاتے ہیں, اور اچانک 25-30 دن کے اندر پورا کا پورا منظرنامہ بدل جاتا ہے. اتنا سادہ نہیں ہے, یہ اتنا سادہ نہیں ہے. لوگ بے وقوف نہیں ہیں. باہر جو لوگ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے, یا ہم جتنے مرضی بھاشن جھاڑتے رہیں, جتنا مرضی ہم کہتے رہے کہ عمران خان اقتدار کا بھوکا ہے, اس نے تو اپنی حکومت ختم کی ہے. بھائی وہ تو حکومت ختم کر کے کہہ رہا ہے کہ پبلک کے پاس جاؤ, اس کا فیصلہ پبلک کو کرنے دو. میں اس کا فیصلہ جو ہے وہ امریکنز کو نہیں کرنے دوں. میرا تو اس بات کے اوپر صاف ایمان ہے. ڈاکومنٹ موجود ہے, یا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کہے, یا کوئی سروسز چیف یا کوئی آدمی کہے آ کر, کوئی ذمہ دار آ کر کہے کہ یہ جھوٹا ہے, وہ ڈاکومنٹ ہے ہی نہیں. کوئی تو کہے کہ ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے. ڈاکومنٹ موجود ہے, ڈاکومنٹ کے اوپر باقاعدہ ڈسکشن ہوئی ہے, باقاعدہ اس کو فورمز کے اوپر رکھا گیا ہے, اور اس کی موجودگی میں ایک اعلامیہ مشترکہ جاری ہوا ہے. اب اس کو کسی نے ڈینائی نہیں کیا. سپریم کورٹ آف پھر ظفر علی شاہ نے ٹی وی چینل کے اندر, وہ بلار ہو گئی چیزیں, انہوں نے اس حوالے سے کیا بات کی ہے ذرا وہ سن لیجئے. اس سے زیادہ خطرناک, غیر آئینی, غیر اخلاقی اور اگینسٹ دی نیشن فیصلہ میں نے نہیں دیکھا. یا ایسے آپ سمجھ لیں کہ یہ فیصلہ کیا ہے, یہ صرف جوڈیشل لینگویج میں اس خط کو, جس خط کا بار بار ذکر ہو رہا ہے, اس خط کو جوڈیشل لینگویج دی گئی ہے. اور یو کین سے, میں تو بڑبڑا کہہ رہا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ناٹ اے کنٹیمپٹ آف کورٹ, کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے, اور اگر ہو بھی تو ایون میں فیصلہ ہو چکا, آپ تبصرہ کر سکتا ہوں میں. تو یہ ریپیٹیشن ہے اس لیٹر کی, جس لیٹر کے بارے میں. یہ غیر آئینی کیسے ہو گیا یہ فیصلہ؟ غیر آئینی ان دی سینس کہ جب آپ ایک آئینی ڈیسیجن کو غیر آئینی رنگ دیتے ہیں تو وہ غیر آئینی ہو گیا. مطلب اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. اس فیصلے نے
इतनी बड़ी पोलराइजेशन को, जो कि डेंजरस है मुल्क के लिए, मैं जिसके लिए मैं बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मतलब ये तो उन्होंने मोर सबत कर दी है कि ये भी ना, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको जुडिशियल लैंग्वेज करके वो रिपीट कर दिए, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, सब काम, तो ये काम उधर ही आप अनाउंस कर देते, ये काम उधर ही अनाउंस कर देते आप, तो मैं समझता हूं बट ठीक है, आपकी जजमेंट पूरी हो जाती कि अगर आप उसको रिमांड कर रहे हैं और रिमांड उसके उस अदारे के पास कर रहे हैं जो कि सुप्रीम अदारा है पाकिस्तान का, जिसके अपनी जुरिस्डिक्शन है, जिसमें अपनी उसकी पावर है, तो आप उसको साथ ये भी कर रहे हैं, ये भी करें, वो भी करें, ये भी करें, तो फिर उसके पास जो आईनी इख्तियारात हैं। अच्छा, आपने ये सारा नुक्ता नज़र सुन लिया। यहाँ आज भी लगता है कि अदालतें आज़ाद नहीं, बज़ाहिर इदारे अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो एक अलग इशू है, लेकिन लग यही रहा है कि शायद हम इनके चुंगलों से ना निकल सकें। बहुत ताकतवर लोग हैं, वो आपकी खारजा पॉलिसी या बाकी मामलात को देख रहे हैं। अमरीकी मुदाखलत से निकलने का एक मौका है, मैं समझता हूँ मौका शायद हमने ज़ाया कर दिया है। अब इन सारी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए था, ये तहरीक जमात वापस होनी चाहिए थी और मामला मेरिट पर लेकर चले, जब तक तहकीकात ना हो फिर इसको चलाना चाहिए था। चलते हैं जुल्फ़िकार शाह साहब की तरफ और वो उनसे पूछते हैं कि ताज़ा तरीन ड्रग्स के हवाले से क्या इम्प्रूवमेंट है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। चलते हैं जी। जुल्फ़िकार शाह साहब, जहाँ से चले थे वहीं खड़े हैं। जनवरी में हमने ये प्रोग्राम बाकायदा गालिबन शुरू किया था और बड़ी उम्मीद थी हेल्थ प्रोफाइल बन जाएगा, स्कूलों के विज़िट हो जाएंगे, जेलों के हो जाएंगे। अच्छा, कहाँ पकड़े हैं आज, बताइए। वहीं खड़े हैं। सिर्फ एक बात का थोड़ा सा इजाफा, जो उन्होंने एक लॉन्च किया ना हॉस्पिटल में, पोर्टल जो है जिसमें डाटा कलेक्शन होनी है ड्रग एडिक्ट्स की, वो सिर्फ एक हॉस्पिटल या 2 में उन्होंने शुरू किया है और बाकी जो चीज़ें हैं वो उसी तरह हैं। यानी आप तालीमी इदारों, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज में ये सूरत हाल है जिसके बारे में कोई भी ना कोई अवेयरनेस कैंपेन है, नहीं प्रिवेंशन के जो असूल हैं। उसके बाद फिर ख़ासकर जो हमारा सड़कों, बागों, पार्कों में जो लोग बैठे हैं उसके लिए भी कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं आई जो होनी चाहिए। और इस वजह से ये हम कह सकते हैं कि जहाँ खड़े थे पहले, हम वहीं अब भी खड़े हैं। ये एक मसला मेरा ख्याल कौमी मसला है जो सबका है, जो हमने सब ने मिलकर हल करना है। जी। अच्छा, एक बात और बताइए आप मुझे ज़रा, अब तो उस्मान बुज़दार भी चला गया, गवर्नमेंट भी चलेगी, अभी भी नहीं है जागे? सर जागना देखें ना हमारी, देखें ना, मुझे ये बताएं हेल्थ प्रोफाइल पे अभी कितना काम हुआ? चले यूँ आ जाए, कोई हेल्थ प्रोफाइल पे काम नहीं। देखिए, हमने डाटा एंट्री जो नया उन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना है, हमने उसमें क्या चीज़ ऐड करनी है? हेल्थ प्रोफाइल ही ऐड करनी है या सिर्फ फिगर डालने हैं? जस्ट बताने हैं जी हमने लाखों ये स्टूडेंट हैं इनको चेक कर लिया, वो आपकी वो बेसिक चीज़ें ही नहीं अभी तक हुई, जो बेसिक चीज़ें की ज़रूरत है। और ये कौन करेगा सर? पता नहीं कि कौन सा वो दिन आएगा और कब रियलाइजेशन होगी, कब ऑनरशिप पैदा होगी। सिर्फ ऑनरशिप या रियलाइजेशन उसी को उसके अंदर है जो जिसकी या तो फैमिली में ये मसला है या कोई अपने करीबी अजीज़ों रिश्तेदारों में देखता है, दोस्तों में देखता है जो इस प्रॉब्लम में मुब्तला है। बाकी उसी तरह वो कहते हैं ठीक है जी, सड़क पे पड़ा है, उनका हमारा क्या ताल्लुक है, वो खुद नशा करता है, वो खुद ज़िम्मेदार है। तो इस तरह तो फिर सारा ही मामलात ही फिर अगर दूसरों पे डाल देंगे तो फिर नहीं वो मामलात चलेंगे। विज़िट हमारे जो मिसाल के तौर पर स्कूलों में जाके या जेलों में जाना था, कुछ वहाँ इम्प्रूवमेंट हुई? जेलों के अंदर तो उसी तरह सूरत हाल है, जो एक ही हमने विजिट किया उसके बाद को सियासी हालात इस तरह जो मैंने खत लिखा वो उसका भी कोई असर नहीं, क्योंकि आपको पता है सियासी हालात इस कदर चेंज हो गए हैं जिसकी वजह से हर कोई काम करने से ना अब वो डर भी रहा है, वो घबरा रहा है, वो कहता है शायद चले जी तब्दीली होगी, फिर कोई नया सिस्टम। लेकिन मैं कहता हूँ, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि सिस्टम कोई भी हो, हमें किसी सिस्टम से कोई गर्ज नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम ड्रग्स का जो है वो एक घर में, एक फैमिली में नहीं है, ये अपर क्लास, मिडिल क्लास, हर सियासी पार्टी के घर में, हर बड़े छोटे घर में है। इससे हमें कतई नज़र ये बात नहीं ज़हन में रखनी। ये एक माशी, समाजी और माशरे का एक अहम मसला है। जब हम मिल के काम नहीं करेंगे, अगर ज़िम्मेदारी दूसरों पे डालेंगे तो रिज़ल्ट फिर ज़ीरो होगा। और मैं फिर ये बात दोहराऊँगा, कहूँगा कि जब काम नहीं होगा, हालात ख़राब होंगे तो माशरा फिर
وہ ایک نئی سمت پہ جائے گا. ہم دوسرے ملکوں کی جس طرح مثالیں دیتے ہیں, یہ لاہور, پاکستان, کولمبیا, یہ بلیویا نہ بنے جہاں ہر چوک اور چوراہے پہ ڈرگ بکتی ہوئی نظر آئے, ڈرگ مافی اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ آپ کو, ہمیں وہ چیزیں کرنی ہیں جو کہ ان جو چیزوں کو بچانے کے لیے ضروری ہیں. یعنی پیرنٹ کی اچھا ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو, میں بیٹھے سڑکوں میں پھر رہا تھا, اسلام آباد بھی میں گیا, یار یہ سڑکوں پہ تو یہ نہیں ختم ہو رہی, یہ تو بڑھ رہے ہیں, اس کا کیا کرنا چاہیے آپ؟ دیکھیں اس کے لیے جو اسٹریٹجی 3 قسم کی ہے. جو سڑکوں پہ بیٹھے ہیں لوگ, ان کو نا ارجنٹ علاج کی ضرورت ہے. حضرت صاحب علاج ہمارے پاس, ہم تو ایک بیڈ کا نہیں اضافہ کر سکے. دیکھیں ان کی بھی 3 کیٹیگری ہیں. A کلاس وہ ہیں جو بالکل نیئر ٹو ڈیتھ ہیں, B کلاس ہیں, C کلاس. B اور C کو ہم دے سکتے ہیں. A کے لیے علیحدہ ایک, جس طرح آپ نے یہ بنائے تھے مسافر خانے, جسے ہم کیا کہتے ہیں, جو پرائم منسٹر نے شروع کروائے تھے لاہور میں یا پنجاب کے دوسرے, اسی طرح اگر یہ ڈرگ ایڈکٹس کے لیے بھی بن جائیں تو ان کو وہاں منتقل کیا جاتا ہے, سڑکوں سے تعداد کم ہو جاتی ہے. ہاسپٹل جو بنانے ہیں ہم نے وہ بھی نہیں بن سکے, اور اگر یہ چیزیں اس طرح ہی رہیں تو معاملات پھر زیادہ میں سمجھتا ہوں بہتری کی طرف نہیں بلکہ معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں. جی اچھا, یہ پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں آپ کو, آج ہم کوشش کروں گا میں نا ایک اور میں خط لکھ دوں کہ شاید کہ ان کے دل دوبارہ ان کو دوبارہ ریمائنڈ کروا دینا. جی ٹھیک ہے. آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے, آپ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ والوں سے رابطہ کریں نا ذرا, انہوں نے سافٹ ویئر کا کیا اسٹیٹس ہے. وہ میں نے وہ اسٹیٹس نہیں, وہ میں نے اسٹیٹس کا انہوں نے 2-3 جگہوں پہ انسٹال کر دیا ہے. اس کے تھوڑے سے رزلٹ بھی نکلے ہیں. رزلٹ سے مراد جو ڈیٹا انٹر ہوا ہے, کتنے انٹر ہوئے ہیں, کتنے گئے ہیں, کتنے لوگوں نے ٹریٹ کیا ہے, وہ ابھی تو سینکڑوں میں بھی نہیں ہے, ہزار. وہ تو باقاعدہ جیلوں میں بھی جانا ہے صرف, لیکن وہ ابھی تک وہ ابھی ہمیں اسیس ہی نہیں نا دے. کیپیسٹی ہے اس سافٹ ویئر میں اتنی؟ سر کیپیسٹی یقیناً پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی وہ ہوگی, لیکن میرا سوال پھر بھی وہی ہے, ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو اینڈ والی ہے. ہم نے تو پہلی جو اسٹیپ ہے وہ تو مکمل ہی نہیں کیا. نہیں, پہلی اسٹاک کی تو مکمل ہی نہ ہونی, پرابلم ذوالفقار صاحب یہی ہے. چلیں ناظرین, آپ نے یہ ساری پوزیشن دیکھ لی ہے کہ اب تو ذوالفقار بھی ہمت آتا نظر آتا ہے. نہیں ہمت نہیں ہارنی, پر ہم نے ہمت نہیں ہارنے دینی. اس معاملے کو آگے لے کے جانا ہے, پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, مملکت پاکستان کو آگے لے کے چلنا. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.